وسلم عليه اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم عليه اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم عليه اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم عليه اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحاب سيدنا وبارك وسلم عليه اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم عليه اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم عليه. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وقال الله عز وجل في كتابه العظيم الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل والفرقان يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويدع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم وقال الله تبارك وتعالى وإنك لعلى خلق عظيم وقال الله تبارك وتعالى لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم كان النبيون يبعثون إلى قومهم خاصة وإنما بعثت إلى الناس عامة أو كما قال عليه صلوات والتسليم صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. محترم بزرگوں دوستو، یہ حسن اتفاق ہے کہ آج ربیع الاول کی پہلی تاریخ ہے اور ربیع الاول کا مہینہ آ کر کے ہمیں یہ میسیج دیتا ہے کہ تمہارا تعلق اپنی اس نبی کے ساتھ کس درجے کا ہے، اس کا جائزہ لو جو نبی اسی مہینے میں اس دنیا میں تشریف لائے، یعنی سید الاولین والآخرین، رحمت للعالمین، خاتم الانبیاء والمرسلین، صاحب المعراج، صاحب القرآن، احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اسی ربیع الاول کے مہینے میں اس دنیا میں تشریف لائے. ربیع الاول کا مہینہ جب آتا ہے تو عام طور پر سیرت مبارکہ کا تذکرہ خوب ہوتا ہے اور ہونا بھی چاہیے. بیانات بھی ہوتے ہیں، آرٹیکل لکھے جاتے ہیں، ورکشاپ ہوتے ہیں، سیمینار ہوتے ہیں، مجالس منعقد ہوتی ہیں اور اس طرح سے گویا ذکر نبی خوب عام سے عام تر ہوتا ہے. ہر زمانے میں رہا ہے، آج کے زمانے میں بھی ہوتا ہے، لیکن شاید آج کے زمانے میں جتنی ضرورت سیرت رسول کے بیان کرنے کی اور جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت اور آپ کی ذات اقدس کا تعارف کرانے کی ضرورت جتنی آج ہے، شاید پچھلے کسی دور میں اتنی زیادہ نہیں تھی، اور اس کی بہت ساری وجہیں ہیں. ایک طرف سے آج کا زمانہ انفارمیشن کا زمانہ ہے، معلومات کے پھیلاؤ کا زمانہ ہے، بلکہ اب تو ہر شخص کی زبان پر ہے کہ اب دنیا ایک گاؤں بن گیا ہے، اور اس طرح سے ایک بات آنن فانن دنیا کے کونے کونے تک پہنچ جاتی ہے. لوگوں کی جیبوں کے اندر ساری لائبریریاں موجود ہیں، یعنی موبائل کے اندر ساری لائبریریاں موجود ہوتی ہیں. تو ایک طرف سے انفارمیشن کا اتنا زمانہ ہے، اتنا پھیلاؤ ہے، اور دوسری طرف سے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے متعلق جتنی غلط فہمیاں آج کے میڈیا میں پھیلائی جاتی ہیں اتنی پہلے زمانے میں کبھی نہیں تھی.
حتیٰ کہ نازیبہ حرکتیں بھی ہوتی ہیں، کارٹون بنائے جاتے ہیں، آرٹیکل لکھے جاتے ہیں، اور جو چیز انسانیت سے بھی گری ہوئی ہے وہ چیز لوگ اختیار کرتے ہیں اس کائنات کی سب سے عظیم ترین ہستی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے متعلق۔ تو یہ ضرورت ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی شخصیت جتنی زیادہ کھول کھول کر بیان کی جائے، جتنی زیادہ تفصیل کے ساتھ لوگوں کے سامنے آئے، اتنی کم ہے۔ اس میں ہرگز کوئی شک نہیں ہے کہ جب بھی کوئی انسان خالی الذہن ہو کر کے سیرت مبارکہ کو سنتا یا پڑھتا ہے تو اس کے دل میں آپ کی عظمت لازماً پیدا ہوتی ہے، اس لیے کہ اس دنیا میں انسانی کیریکٹر کے اعتبار سے جتنی بھی خوبیاں پائی جا سکتی ہیں وہ بیک وقت دنیا کے کسی انسان کے اندر نہیں ہے، صرف ایک ذات ہے، وہ ہے محمد رسول اللہ۔ اللہ حفاظت فرمائے، توہین نہیں کر سکتے ہم، توہین کرنا جرم ہے، لیکن حقیقت یہی ہے اس دنیا میں سب سے مقدس ترین جماعت نبیوں کی جماعت ہوتی ہے، اور انبیاء علیہ السلام جن کا تذکرہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ شاہ نے بیان فرمایا وہ بھی اللہ کے نبی تھے، اور بے شمار نبی وہ ہیں جن کا تذکرہ قرآن میں نہیں آیا۔ قرآن نے خود بیان فرمایا منہم من قصصنا علیہ ومنہم من لم نقصص علیہ، بعض نبیوں کا تذکرہ ہم نے آپ کے سامنے کر دیا اور بعض نبیوں کا تذکرہ ہم نے آپ کے سامنے نہیں کیا۔ تو جن نبیوں کا تذکرہ قرآن کریم میں ہے ان تمام نبیوں پر ہمارا ایمان ہے، مگر اس کے ساتھ یہ بھی حقیقت ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں آنے کے بعد اب دوسرے کسی نبی کی شخصیت دنیا کے تمام انسانوں کے لیے رول ماڈل نہیں بن سکتی۔ کیوں نہیں بن سکتی؟ جواب یہ ہے کہ انسان کی زندگی میں ہزاروں پہلو ہیں۔ انسان کی زندگی پرائیویٹ لائف بھی ہے، انسان کی زندگی فیملی لائف بھی ہے، انسان کی زندگی معاشی زندگی بھی ہے، انسان کی زندگی میں سوشل سرگرمیاں بھی ہوتی ہیں، انسان کی زندگی کا اہم ترین شعبہ رولنگ ہے، انسان کی زندگی کا اہم ترین شعبہ، سماج کا اہم ترین شعبہ جو ہے عدلیہ بھی ہے۔ غرض یہ کہ انڈیویجول زندگی ہو یا سوسائٹی کی زندگی، جتنے بھی پہلو ہو سکتے ہیں، کوئی نبی ہر پہلو کے لیے رول ماڈل نہیں بن سکتا۔ مثلا حضرت عیسیٰ علیہ السلام عظیم شان نبی تھے جن کا تذکرہ قرآن کریم میں خوب تفصیل سے آیا ہے، اور ہمارا ان پر ایمان ہے کہ وہ اللہ کے نبی تھے، مگر اگر کوئی انسان شوہر کے حیثیت سے رول ماڈل ڈھونڈے گا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کے لیے رول ماڈل نہیں بن سکتے، اس لیے کہ انہوں نے نکاح ہی نہیں کیا۔ ایک شخص افسر ہے یا ملک کا سربراہ ہے، وہ اگر اپنے لیے رول ماڈل ڈھونڈنا چاہے گا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کے لیے رول ماڈل نہیں بن سکتے، اس لیے کہ انہوں نے کسی خطے میں حکمرانی نہیں کی، وہ کسی ڈپارٹمنٹ کے افسر نہیں بنے، ان کے ہاتھ میں نظام کہیں کا نہیں تھا۔ تو گویا بحیثیت ایک منتظم، چاہے یہ منتظم کسی شہر کا منتظم ہو، چاہے کسی ڈسٹرکٹ کا ہو، چاہے کسی اسٹیٹ کا ہو یا کسی کنٹری کا ہو، اس کو رول ماڈل چاہیے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کے لیے رول ماڈل نہیں بن سکتے، اس لیے کہ ان کی زندگی میں یہ چیپٹر رہا ہی نہیں۔ اسی طرح سے ایک باپ یہ چاہتا ہے کہ مجھے اپنی بیٹوں کے ساتھ کیا بیہیویئر کرنا چاہیے، اس کے لیے مجھے رول ماڈل چاہیے، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کے لیے رول ماڈل نہیں بن سکتے، اس لیے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے نہ نکاح کیا نہ ان کی اولاد تھی۔ غرض یہ کہ یہ مثال ہے جسے ہم سمجھ سکتے ہیں کہ اللہ نے جتنے نبی بھیجے ہیں ان نبیوں کی زندگی میں ہر پہلو نہیں پایا گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام عظیم الشان نبی تھے جن کا تذکرہ قرآن کریم میں سب سے زیادہ پایا جاتا ہے، تقریباً قرآن کے ہر پارے میں ان کا تذکرہ موجود ہے، مگر حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی، جن کے ماننے والے اس دنیا میں یہودی بھی ہیں اور ہم بھی ان کو اپنا نبی مانتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، ہر مسلمان ہر نبی کو نبی مانے گا، اور یہ ہمارے نبی کی ذمہ داری رکھی ہے کہ جیسے تم مجھے اپنا نبی مانتے ہو، مجھ سے پہلے جتنے نبی آئے ہیں ہر نبی پر تمہارا ایمان ہونا چاہیے۔ ہم سب تمام نبیوں پر ہمارا ایمان ہے کہ وہ اللہ کے فرستادہ تھے، وہ معصوم تھے، ان کے زندگی میں ہدایت تھی، وہ دنیا میں ہدایت پھیلانے کے لیے آئے تھے، اور اللہ نے اسی کام کے لیے ان کو منتخب کیا تھا۔ اور نبوت وہ چیز نہیں ہے کہ جو انسان خود محنت کر کے حاصل کر سکے، نبوت وہ چیز ہے جو اللہ تعالیٰ شان جس کو چاہیں اس کو عطا کرتے ہیں، اور جس کو عطا کرتے ہیں اس کے اندر وہ تمام اوصاف اور وہ تمام خوبیاں رکھ دیتے ہیں جو آگے چل کر کے وہ انسانوں کے لیے نمونہ بن سکے، رول ماڈل بن سکے۔ تو حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر کے حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت سلیمان، تمام یہاں تک کہ آخر کوئی نبی ایسی شخصیت نہیں ہے
جو دنیا کے ہر انسان کے لیے ہر اعتبار سے رول ماڈل بن سکے سوائے محمد رسول اللہ۔ اب ظاہر اس مختصر سے وقت میں سارے پہلو تو بیان کرنا ممکن نہیں ہے۔ صورتحال حقیقت یہ ہے کہ دنیا میں سب سے زیادہ جس ذات پر لکھا جاتا ہے وہ محمد رسول اللہ، اور جس ذات پر سب سے زیادہ بولا جاتا ہے وہ محمد رسول اللہ ہے۔ تو جس کی ذات اقدس پر سب سے زیادہ لکھا جاتا ہے، جس پر سب سے زیادہ بولا جاتا ہے، اس شخصیت کے متعلق ہم چند منٹوں میں یا آپ پون گھنٹے کے اندر کتنا بیان کر سکیں گے۔ لیکن بہرحال سیرت مبارکہ کا بیان کرنا ہے، اور نیت یہ کرنی ہے کہ سیرت مبارکہ کا بیان کرتے ہوئے بولنے والے کے دل میں بھی اور سننے والے کے دل میں بھی اپنے نبی کے ساتھ جو تعلق ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں تعلق یقیناً ہے، ہم سب کا تعلق اپنے نبی کے ساتھ ہے، اور ایسا تعلق ہے جیسے سورج جب آفتاب جب نکلتا ہے اس کی کرنیں پھیلتی، وہ کرنیں کائنات کے ہر جگہ کے ساتھ جڑ جاتی ہیں۔ ایسے ہی اللہ کے نبی علیہ السلام کے قلب مبارک سے نور کی کرنیں نکلتی ہیں، اور ان کا تعلق ہر ایمان والے کے دل کے ساتھ۔ تو ہمارا کنیکشن اپنے نبی کے ساتھ ہے۔ جیسے ہمارے سر کے اوپر یہ بلب جل رہا ہے، اس بلب کا کنیکشن یقیناً پاور ہاؤس کے ساتھ ہے، اس لیے یہ جل رہا ہے۔ اور اسی طرح سے ہماری زبان پر اگر ہے محمد الرسول اللہ، تو ہمارا کنیکشن اس آفتاب رسالت کے ساتھ یقیناً ہے، چاہے ہم اپنی کمیوں کی وجہ سے اس کنیکشن کو کمزور کر چکے ہوں، لیکن ہر ایمان والے کا کنیکشن اپنے نبی کے ساتھ لازماً ہوتا ہے، اور بعض اللہ کے بندے اس کو محسوس بھی کر لیتے ہیں۔ قرآن نے اس آفتاب کو بھی آفتاب کہا جو آسمان پر چمکتا ہے، اور محمد رسول اللہ کو بھی قرآن نے آفتاب کہا۔ جیسے یہ آفتاب روشنی پھیلاتا ہے اور کائنات روشن ہو جاتی ہے، بلکہ جہاں ہم بند کر کے وہاں بھی روشنی پہنچ جاتی ہے، ٹھیک اسی طرح سے محمد رسول اللہ آفتاب ہیں۔ انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ روشن آفتاب محمد رسول اللہ یقیناً روشن آفتاب، اس لیے بیان کرنے والے کے دل میں بھی رہنا چاہیے، اور سننے والے بھائیوں کے ذہن میں بھی رہنا چاہیے کہ ہم سنیں گے اس جذبے کے ساتھ کہ ہمارے دل میں جو کنیکشن ہے اور جس کو ہمارا تعلق ہے اس میں اور مضبوطی آ جائے، اس میں اور پختگی آ جائے، اس میں والہانہ پن آ جائے، اس میں ایمانی جذبات شامل ہو جائیں، اور اس کے بعد پھر اس کے اثرات انسان کی زندگی پر لازماً پڑتے ہیں۔ حضرات، اللہ نے اس کائنات کو پیدا کیا اور انسان کے لیے تمام چیزوں کا انتظام کیا۔ اس انسان کو جو کچھ ہونا چاہیے تھا وہ سب اللہ نے مہیا کر دیا۔ انسان ہوا کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا، ہوا پیدا کی۔ پانی کے بغیر نہیں رہ سکتا، اللہ نے پانی کا پورا نظام بنایا۔ غذاؤں کے بغیر انسان رہ نہیں سکتا، غذاؤں کا سارا انتظام کیا۔ جس چیز کی انسان کے جسم کو ضرورت ہو سکتی تھی وہ ساری ضرورتوں کا انتظام اللہ نے پوری طرح سے کیا ہے۔ انسان بیمار ہوتا ہے، اس کو دوائیاں چاہیے، دوائیاں بنتی ہیں طرح طرح کی جڑی بوٹیوں سے، جڑی بوٹیاں اللہ نے پہلے پیدا کر دی۔ غرض ہے کہ انسان کی مادی ضروریات تمام کے تمام اللہ نے پیدا کر دی ہیں۔ جیسے ہی مادی ضروریات اللہ نے پورا کرنے کا انتظام کیا، ٹھیک اسی طرح سے انسان کی زندگی کیسے گزرنی چاہیے اس کے لیے بھی اللہ تعالیٰ شان نے پورا انتظام کیا، اور وہ انتظام یہ کیا کہ نبیوں کو بھیجا، اور ان نبیوں کی زندگی بالکل پاکیزہ زندگی ہوتی ہے، نمونے کی زندگی ہوتی ہے، آئیڈیل لائف ہوتی ہے۔ ان کی زندگی میں کہیں کوئی کمی، کوئی نقص نہیں ہوتا ہے۔ انسان دنیا میں پہلا جو انسان آیا وہ پہلا نبی بھی تھا۔ آدم علیہ السلام پہلے انسان ہے، پہلے نبی ہے۔ اس کے بعد پھر انسان بڑھتے گئے، اور ضرورت جب جیسے جیسے نبیوں کی ضرورت پڑتی گئی ویسے ویسے اللہ تعالیٰ شان نبی بھیجتے گئے، یہاں تک کہ جب انسان بالغ ہو گیا، اب عمر کے اس سٹیج پر آ گیا کہ بڑا والا اور آخری والا نبی بھیجنا ہے، تو اخیر میں محمد رسول اللہ کو نبی بنا کر کے بھیجا گیا۔ اور ان تمام نبیوں کو جتنی خوبیاں عطا کی تھی وہ ساری خوبیاں ایک ذات کے اندر جمع کر دی۔ ہر نبی کسی ایک علاقے کے لیے، ایک قوم کے لیے ہوتا تھا، محمد رسول اللہ کو پورے عالم کے لیے نبی بنا کر بھیجا، اور اللہ نے اعلان کیا۔ کسی نبی کے بارے میں یہ اعلان نہیں ہوا کہ پوری دنیا کے لیے آپ کو نبی بنایا جا رہا ہے، صرف محمد رسول اللہ کے متعلق اللہ نے خود اعلان کیا، اور بار بار اعلان کیا، اور حضور سے بھی کہا آپ بھی اعلان کرو۔ اللہ خود اعلان کر کے کہتے ہیں تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا۔ بابرکت ہے اللہ کی وہ ذات جس نے تمام دنیا کے انسانوں کے لیے ایک ذات کو نذیر بنا کر کے بھیجا، للعالمین نذیرا۔ وما ارسلناک الا کافۃ للناس، ہم نے آپ کو بھیجا ایک خطے کے لیے نہیں، صرف عرب کے لیے نہیں، صرف زمانے کے قوم کے لیے نہیں، تمام دنیا کے انسانوں کے لیے۔ اور آپ سمجھتے ہیں کہ دنیا کے انسانوں میں ہر طبقہ موجود ہے،
اس میں حکمران بھی ہیں، فلاسفر بھی ہیں، سائنٹسٹ بھی ہیں، علماء بھی ہیں، عبادت گزار بھی ہیں، غریب سے غریب تر انسان بھی ہے، بہت پڑھا لکھا انسان بھی ہے، بالکل ان پڑھ انسان بھی ہے، شہروں کے اندر رہنے والا، آسائشوں کی زندگی گزارنے والا انسان بھی ہے، پہاڑی زندگی گزارنے والا سیدھا سادہ انسان بھی ہے۔ ہر ذات کے لیے اللہ نے محمد رسول اللہ کو نبی بنا کر بھیجا۔ وہ دنیا کے تمام انسانوں، تمہیں اگر رول ماڈل چاہیے تو میں رول ماڈل تمہارے لیے بنا کے بھیج رہا ہوں، اور اس کے اندر وہ تمام خوبیاں میں نے جمع کر دی ہیں جن کی تمہیں ضرورت ہو سکتی ہے، وہ ہے محمد رسول اللہ۔ اور اللہ نے نبی سے بھی فرمایا، آپ بھی کہیں، کل، آپ اعلان کرو، یا ایھا الناس، اے لوگو، انی رسول اللہ الیکم جمیعا، کہ دنیا کے تمام انسانوں کے لیے نبی بن کر کے آیا۔ یہ اعلان اور کسی نبی نے نہیں کیا۔ دنیا میں جتنے مذاہب اس وقت پائے جاتے ہیں، ان مذاہب کے جتنی بڑی شخصیات ہیں، ان شخصیات کی زندگی میں یقیناً خوبیاں رہی ہیں، مگر کسی شخصیت نے یہ اعلان نہیں کیا کہ پورے سنسار کے لیے ہم اوتار بن کر کے آئے۔ کسی شخصیت نے یہ اعلان نہیں کیا کہ ہم جگت گرو اور کلکی اوتار ہیں۔ کسی شخصیت نے یہ اعلان نہیں کیا کہ دنیا کے تمام انسانوں کے لیے اگر کوئی رول ماڈل بن سکتا ہے وہ میں ہوں۔ کسی نے یہ اعلان نہیں کیا۔ جن جن مذہبوں کی جن جن شخصیات کا نام ہم نے کبھی سنا ہوگا، جن جن شخصیتوں کا نام ہم نے کبھی پڑھا ہوگا، ان میں سے کسی شخص نے، کسی مذہب کے کسی بڑے انسان نے یہ اعلان ہرگز نہیں کیا، اور یہ سارا تاریخ کا ریکارڈ موجود ہے۔ یہ اعلان صرف ایک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، کروایا گیا، اور اللہ نے خود بھی اعلان کیا۔ چونکہ محمد رسول اللہ دنیا کے تمام انسانوں کے لیے نبی بن کر کے آئے تھے، اس لیے باقی تمام مذہب کے ذمہ داروں نے بھی ان کا اعلان کیا۔ اور یہ بات جب ہم پڑھتے ہیں یا سنتے ہیں تو ہمارے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے، اور ہونا بھی چاہیے، کہ جب ہم عیسائیوں کی کتابوں میں دیکھیں گے محمد رسول اللہ کا پورا تذکرہ موجود ہے، جب ہم یہودیوں کی کتابوں میں دیکھیں گے کہ محمد رسول اللہ کا تذکرہ موجود ہے۔ یہاں بر صغیر میں سب سے زیادہ جس مذہب کے ماننے والے پائے جاتے ہیں، اس مذہب کو کہتے ہیں ہندو دھرم۔ اس ہندو دھرم کی جو بڑی بڑی کتابیں ہیں، جن کا تفصیلی مطالعہ تو ہم نے نہیں کیا کیونکہ وہ ہمارا سبجیکٹ نہیں ہے، لیکن جتنا ہم نے پڑھا یا سیکھا، یا جتنا ہم نے تھوڑا سا ریسرچ کیا، تو ان کی بڑی بڑی اہم کتابیں مانی جاتی ہیں وید اور قرآن۔ ویدوں کے اندر بھی محمد رسول اللہ کا تذکرہ موجود ہے، اور قرآنوں کے اندر بھی محمد رسول اللہ کا تذکرہ موجود ہے، نام کے ساتھ بھی موجود ہے، اور وہ تمام چیزیں بیان کی گئی ہیں جو چیزیں صرف محمد رسول اللہ کی ذات میں پائی جاتی ہیں اور کسی کے اندر نہیں۔ ظاہر ہے مجھے یہاں ویدوں کا تعارف تو نہیں کرانا ہے، لیکن بات سمجھنے کے لیے کہا جاتا ہے کہ ویدیں عام طور پر کہی جاتی ہیں 4 ہیں: اتھروید، یجروید، سام وید اور رگ وید۔ ان میں سے اتھروید کے اندر باقاعدہ پورا چیپٹر لگا ہوا ہے، جس میں تقریباً 14 شلوک یا جن کو ہم کہیں گے آیتیں ہیں، ان میں ہر آیت محمد رسول اللہ پر فٹ ہوتی ہے۔ اس میں وہ لفظ استعمال کرتے ہیں ناراشنس آئے گا، اور ناراشنس کی ٹھیک وہی میننگ ہے جو محمد کی میننگ آتی ہے۔ محمد کی میننگ جس کی تعریف ہر انسان کرے۔ اس کے معنی کیا ہے؟ جو شخص بھی آپ کی لائف کو پڑھے گا، آپ کے بچپن سے لے کر کے دنیا سے واپس جانے تک آپ کی زندگی جو پڑھے گا، وہ مجبور ہوگا کہنے کے لیے کہ صاحب اس سے بہتر تو ہو ہی نہیں سکتا، شوہر اس سے بہتر پایا ہی نہیں جا سکتا دنیا میں، حکمراں اس سے زیادہ بہتر پایا ہی نہیں جا سکتا، انسانوں کے ساتھ رحم کا معاملہ کرنے والا اس سے بہتر کوئی اور ہو ہی نہیں سکتا۔ یعنی جس پہلو سے بھی انسان پڑھے گا، تعریف کرنے پر مجبور ہو جائے گا۔ یہ جو کیفیت ہے، اس کیفیت کو کہتے ہیں محمد۔ محمد کے معنی وہ ذات جس کے بارے میں ہر شخص مجبور ہوگا تعریف کرنے کے لیے، کیونکہ وہاں کوئی ایسا پوائنٹ نظر ہی نہیں آئے گا جس کو آپ کہیں گے صاحب یہ لوز پوائنٹ ہے یا یہ کمی رہی ہے، یہ نہیں ہونا چاہتا ان کی ذات کے اندر۔ ایسا بالکل نہیں ہے۔ چاہے محمد رسول اللہ بحیثیت جوان، چاہے محمد رسول اللہ بحیثیت شوہر، چاہے محمد رسول اللہ بحیثیت بزنس مین، چاہے محمد رسول اللہ بحیثیت امپلائی، چاہے محمد رسول اللہ بحیثیت حکمران، چاہے محمد رسول اللہ جنگی سپہ سالار، جس میدان میں بھی، جس چیپٹر میں بھی محمد رسول اللہ کی ذات کو دیکھیں گے، وہاں وہ بے نظیر ہیں، ایسا بے نظیر کہ ان کے پلے کا ان کے ہم پلہ اور ہم درجہ کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ تو محمد کے معنی وہی ہیں، اور یہی لفظ ناراشنس کا بھی کے معنی وہی ہے۔ بلکہ بہت تعجب ہوتا ہے کہ جب ہم قرآنوں میں پڑھتے ہیں کیا کہ وہ کلکی اوتار جس کی ماں کا نام سومتی، جس کے باپ کا نام وشنو ویش، اور سومتی کے معنی آمنہ اور وشنو ویش کے معنی عبداللہ، یہ سنسکرت کے ماہرین خود کہتے ہیں کہ یہاں تک لکھا ہوا ہے کہ وہ کلکی اوتار آئے گا مگر اس کا باپ پہلے مر چکا ہوگا، اور اس کی ماں کچھ ہی عرصے کے بعد وفات پا جائے گی۔ یہ محمد رسول اللہ کی ذات تھی کہ آپ نے اپنے والد کو دیکھا بھی نہیں، اور آپ کی والدہ آپ کے ساتھ سے 6 سال کی عمر تک رہی، اور اس کے بعد
یہاں تک لکھا ہوا ہے کہ وہ کل کے اوتار جس کی شادی اس کا چچا کرے گا اور 3 بھائی اس کا انتظام کریں گے. تاریخ یہی بتاتی ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چونکہ والد بھی نہیں تھے، والدہ بھی نہیں تھی، کوئی بھائی بھی نہیں تھا. آپ 25 سال کی عمر کے جب ہو گئے، اب آپ کے نکاح کا مسئلہ تھا، تو آپ کے چچا حضرت ابو طالب نے آپ کے نکاح کا فیصلہ کیا، سلیکشن کیا، رشتہ کروایا، اور آپ کے 2 چچیرے بھائیوں نے، ایک کا نام تھا جعفر، ایک کا نام تھا عقیل، ایک کا نام تھا طالب، ان 3 نے اس کا انتظام کیا. اور یہ بات آپ کی کتابوں میں لکھی ہوئی ہے، جو ہزاروں سال پرانی کتابیں ہو سکتی ہیں، ان میں یہ بات آئی ہے اور واقعہ یہی ہوا. بلکہ یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ وہ کل کے اوتار جس کو ایک گھوڑا سواری کے لیے دیا جائے گا جو بجلی کی طرح تیز دوڑے گا اور وہ زمینوں اور 7 آسمانوں کی سیر کر کے واپس آئے گا. یہ تو معراج کا واقعہ ہے. یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ وہ کل کے اوتار پتھروں کی زمین میں پیدا ہوگا، کھجوروں کی زمین میں چلا جائے گا. یہ بھی لکھا ہوا کہ اس کی سواری اونٹنی کی سواری ہوگی. اور ہم سب جانتے ہیں کہ محمد رسول اللہ کی سواری اونٹنی کی سواری تھی. آپ نے گھوڑے کی سواری بھی کی ہے، لیکن اونٹنی کی سواری جتنی شہرت آفاق ہے کہ آپ نے کتنے سفر اسی اونٹنی پر کیے، مکہ سے مدینہ، مدینہ سے مکہ، حج کا سفر، قصوہ نام اس کا. اور اس قصوہ اونٹنی کا تو عجیب واقعہ ہوا ہے کہ جب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رخصت ہو گئے تو اس اونٹنی نے گھاس کھانا چھوڑ دیا تھا. اس نے پھر گھاس نہیں کھایا اور مسلسل روتی رہی، آنسو گرتے رہے، یہاں تک کہ آنکھوں کی لائٹ چلی گئی. اور اس کے سامنے جب گھاس ڈالا جاتا تھا تو پھینک دیتی تھی. یعنی گویا اس اونٹنی نے بھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائی محسوس کی. تو آپ کی کتابوں میں لکھا ہوا پرانوں کے اندر کہ اس کی سواری اونٹنی کی سواری ہوگی، اور اونٹنی کی سواری سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری تھی، اور مستقل اونٹنی کسی کی سواری نہیں بن سکی ہے. ان پرانوں میں اور بھی عجیب سی باتیں لکھی ہوئی ہیں. ظاہر ہے وہ لمبا چیپٹر ہم یہاں بیان نہیں کر سکتے، نہ ضرورت اس کی ہے. میں شارٹ میں جو کہنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ جتنی مذہبی کتابیں ہیں اور بڑے بڑے مذہبوں کے پاس جتنے مقدس ان کے صحیفے ہیں، ان تمام صحیفوں میں محمد رسول اللہ کا تذکرہ موجود ہے، نام کے ساتھ، کیریکٹر کے ساتھ، آپ کے کارناموں کے ساتھ. جو آپ نے کیا وہ پہلے ہی ان کی کتابوں میں بتایا گیا، وہ یہ بھی کریں گے، وہ یہ بھی کریں گے اور یہ بھی کریں گے. یہاں تک بھی لکھا ہوا ہے کہ پورے سنسار میں ان کا ڈنگا بجے گا. اور یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ جو اس کو مانے گا وہ سرگ میں جائے گا، اور جو نہیں مانے گا وہ نرک میں جائے گا. یہ تمام چیزیں لکھی ہوئی ہیں. اس کے بعد کیسے کوئی انسان شک کر سکتا ہے کہ محمد رسول اللہ نبی تھے بھی یا نہیں؟ تورات میں تذکرہ موجود، انجیل میں تذکرہ موجود، ویدوں میں تذکرہ موجود، قرآنوں میں تذکرہ موجود. اور اس کے علاوہ آثار قدیمہ کا چیپٹر بالکل الگ ہے. وہ اس وقت میں بیان نہیں کر سکتا کہ آثار قدیمہ سے کیسے پتہ چلتا ہے کہ محمد رسول اللہ کی ذات اقدس دنیا میں کیسے آئے گی اور کیا ہوگا. میرے بھائی، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق اللہ اعلان کر کے کہتے ہیں میں نے ان کو نبی بنایا. اور جب ایک شخص نے انکار کیا تھا حضور کی نبوت کا اور توہین کے ساتھ انکار کیا تھا تو اللہ کے نبی علیہ السلام کو بہت دکھ ہوا. جب دکھ ہوا تو اللہ تعالیٰ شاہ نے آیت نازل فرمائی، اور اس میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اے میرے نبی، کسی شخص نے تمہاری توہین کی اور انکار کیا اور آپ غمزدہ ہو گئے. آپ کیوں غمزدہ ہو گئے؟ میں اعلان کر رہا ہوں آپ نبی کی، تو کیا میرے اعلان پر آپ کو اطمینان نہیں ہے؟ قرآن کریم میں آیت ہے وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا قُلْ كَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ. آپ اعلان کر دیجئے کہ میرا خدا گواہ ہے، میں اللہ کا نبی. بلکہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں شہید اللہ، اللہ گواہی دے رہا ہے اپنے بارے میں کہ معبود برحق میں ہی ہوں، میرے علاوہ اور کوئی نہیں ہے. اور اللہ ہی گواہی دیتے ہیں کہ محمد رسول اللہ نبی ہے. تمام فرشتوں نے گواہیاں دی کہ محمد رسول اللہ نبی ہے. حتیٰ کہ جنگل کے جانوروں نے گواہیاں دی ہیں. جنگل کے جانور جو جانور ہیں، ظاہر ہے ان کے اندر عقل و شعور انسانی کی سطح کا نہیں ہوتا ہے، لیکن کتنے جانوروں نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے نبی ہونے کا اظہار کیا. حتیٰ کہ جنگلی بھیڑیوں نے بھی. حدیثوں کی کتابوں میں آتا ہے کہ جنگل کے بھیڑیے نے ایک آدمی سے کہا تھا اللہ کے نبی دنیا میں آ چکا ہے، تم نبی کے پاس کیوں نہیں پہنچے؟ بعد میں وہ آدمی حضور کی خدمت میں آیا اور اس نے یہ عرض کیا تھا یا رسول اللہ، مجھے بھیڑیے نے آپ کے پاس بھیجا ہے. ارسلانی الیک الذئب، یا رسول اللہ بہشنس رام ہون سوز، یا رسول اللہ مجھے بھیڑیے نے آپ کے پاس بھیجا ہے. تو بھیڑیے کی زبان پر بھی تذکرہ آ گیا ہے محمد رسول اللہ کا. بھیڑیا تو خیر جانور ہے، بے جان چیزیں جن کے اندر ہماری سب جان نہیں ہوتی ہے، ان بے جان چیزوں کے اندر بھی اللہ کے نبی کا ذکر مبارک پایا جاتا ہے. چنانچہ حدیث کی کتابوں میں موجود ہے. حدیث کی سب سے عظیم الشان کتاب بخاری شریف،
بخاری شریف میں حدیث ایک جگہ نہیں کئی جگہ پر حدیث موجود ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس ممبر پر بیٹھتے تھے خطبہ دینے کے لیے وہ باقاعدہ ممبر نہیں تھا، وہ ایک کھجور کا تنا تھا اور کھجور کے تنے پر بیٹھ جاتے تھے، اس معنی کھجور کی مونڈ اس پر بیٹھ کر کے حضور بیان کرتے تھے۔ بعد میں جب آپ کے لیے ممبر بنایا گیا اور اس کھجور کے تنے کو سائڈ پر کر دیا گیا تو اس کھجور کے تنے سے رونے کی آواز آئی اور مسجد میں موجود تمام لوگوں نے سنی۔ صحابہ میں ابو سعید خدری ہیں، صحابہ میں حضرت انس بن مالک ہیں، صحابہ میں حضرت عبداللہ بن عمر ہیں، صحابہ میں سے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ تمام کہتے ہیں ہم نے کھجور کے تنے سے رونے کی آواز سنی۔ اس کے بعد حضور نیچے اتر آئے تو کھجور کے تنے کو اپنی سینے سے لگایا، فَضَمَّهُ إِلَىٰ صَدْرِهِ کا لفظ آتا ہے، ضَمَّهُ إِلَىٰ صَدْرِهِ، آپ نے اپنے گلے کے ساتھ اس کو لگایا، ٹھیک۔ اور اس کے بعد پھر اس کھجور کے تنے سے رونے کی آواز کم ہوتے ہوتے ختم ہو گئی۔ یہ جو کم آواز ہوئی ہے اس کو صحابی بیان کرتے ہیں کہ ہم ایسا محسوس کر رہے تھے جیسا بچہ بہت دیر تک رو رہا ہو، پھر جب ماں اس کو اپنے گلے لگاتی ہے تو آخر میں وہ ہچکیاں لیتا ہے، وہ ہچکیاں لیتے لیتے ختم ہو جاتا ہے تاکہ ہچ، تو ٹھیک اسی طرح سے ہچکیاں اس کھجور کے تنے سے آئیں۔ یہ بھی حدیث میں ہے، حتیٰ سمیعنا انینہ کانین الصبی، یہاں تک کہ ہم نے اس کی ہچکیاں سنی ایسے جیسے کہ کھجور کے تنے کے جیسے بچہ جو ہے وہ ہچکیاں لیا کرتا۔ تو غرض یہ کہ کائنات کی ہر مخلوق نے اللہ کے نبی کی گواہی، جنات نے اللہ کے نبی ہونے کی گواہی دی، فرشتوں نے، مذہب کے تمام سربراہوں نے، جنگلی جانوروں نے، پتھروں نے، یہاں تک کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کہتے تھے میں مکہ شریف کے اس پتھر کو جانتا ہوں جس پتھر کے سامنے حضور بیٹھے ہوئے تھے، اس پتھر سے آواز آئی تھی السلام علیکم یا رسول اللہ، اور وہ دو پتھر تھے، دو چٹانیں رکھی ہوئی تھی ایک صحن کے اندر، ایک چٹان پر اللہ کے نبی علیہ السلام بیٹھے ہوئے تھے، سامنے دوسری چٹان تھی، حضور نے چٹان کے ساتھ ٹیک لگایا اور سامنے کی چٹان سے آواز آئی السلام علیکم یا رسول اللہ۔ بعد میں اس چٹان کا نام رکھا گیا متکلم اور اس چٹان کا نام رکھا گیا متکا، متکلم اور متکا، بولنے والا اور تکیہ لگایا ہوا، وہ دونوں چٹانیں۔ بعد میں وہ چٹانیں کہاں چلی گئی اور وہ ان چٹانوں کو کہیں دفن کیا گیا یا توڑا گیا واللہ عالم، وہ تو نہیں بتا سکتے، لیکن جتنا واقعہ ہوا ہے وہ حدیث کی کتابوں میں اور سیرت کی کتابوں میں موجود ہے۔ حضرات، محمد رسول اللہ نبی برحق، رحمت للعالمین، سید الانبیاء والمرسلین، تو کوئی شک نہیں ہے۔ انسان کی زندگی کے جتنے شعبے ہیں ان تمام شعبوں میں سب سے پہلا شعبہ ہوتا ہے انسان کی جوانی کا شعبہ۔ اس جوانی کی زندگی میں انسان کے بگڑنے کے بہت زیادہ خطرے ہوتے ہیں اور بننے کے سارے امکانات بھی اسی جوانی کی زندگی میں ہیں۔ محمد رسول اللہ کی جوانی اتنی پاکیزہ جوانی ہے، اس کائنات میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ پاکیزہ جوانی اور کسی کی نہیں۔ ہم اعلان کر کے کہہ سکتے ہیں اے جوانوں، تمہیں رول ماڈل چاہیے، تم کسی ایک کو یا دوسرے کو، کسی فلم اسٹار کو، کسی کرکٹر کو، کسی اور کو تم اپنا رول ماڈل بناؤ گے تو برباد ہو جاؤ گے، اس لیے کہ ان کی زندگی میں تمہارے لیے کوئی خوبیاں نہیں ہیں۔ ہاں، محمد رسول اللہ کی جوانی بالکل پاکیزہ جوانی، جس پاکیزہ جوانی کی حفاظت کرنے والا کوئی نہیں تھا۔ حفاظت کر رہا ہے والدین کے ذریعے سے حفاظت ہوتی ہے، سوسائٹی پاک صاف ہوتی ہے، انسان بگڑنے سے بچ جاتا ہے، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس ماحول کے اندر تھے اس ماحول کا حال یہ تھا، وہاں سارے جرائم ہوا کرتے تھے، ہر قسم کے گناہ ہوتے تھے اور گناہ کو گناہ سمجھا ہی نہیں جاتا تھا، برائیوں کو برائی سمجھا ہی نہیں جاتا تھا، تو اس لیے سوسائٹی تو گناہوں سے بری ہوئی ہے۔ اب آپ کو دباؤ ہوتا اپنے والدین کا، لیکن والدین آپ کے ہیں ہی نہیں۔ آپ کو ڈر ہوتا کسی انسان کا، لیکن انسان کا ڈر کیسے؟ وہ تو سارے انسان سارے برائیوں میں ڈوبے ہوئے تھے، پھنسے ہوئے تھے۔ صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ایسی کہ آپ نے اس بگڑے ہوئے ماحول کے اندر، اس شراب کے کبابی کے ماحول کے اندر بھی اپنی جوانی کو کوئی داغ نہیں لگنے دیا۔ اور اس کا عجیب ثبوت یہ ہے کہ آپ کی مخالفت کرنے والے کبھی نہیں کہہ سکے کہ اس کی جوانی کے اندر یہ کمی تھی، کبھی الزام نہیں لگا سکے کہ جناب آپ تو آج ہم کو نبوت سنا رہے ہیں، ہمیں معلوم ہے کہ آپ نے جوانی کیسے گزاری تھی، آپ نے یہ غلطی کی ہے، آپ کے کیریکٹر کے اندر یہ لوز پن تھا، آپ کی جوانی کے اندر یہ خرابی، کوئی خرابی بتا نہیں سکا۔ وہ طرح طرح کے الزام تو لگا سکے مگر یہ نہیں کہہ سکے کہ آپ کی جوانی صحیح نہیں تھی۔ تو جوانوں کے لیے رول ماڈل محمد رسول اللہ کے ساتھ۔ اس کے بعد زندگی آگے جب چلتی ہے تو نکاح ہوتا ہے، تو نکاح ہونے کے بعد انسان فیملی لائف سٹارٹ کرتا ہے۔ فیملی لائف ہونے کی حیثیت اب شوہر ہوتا ہے اور بیوی ہوتی ہے، شوہر کو اپنی بیوی کے ساتھ کیا رویہ برتنا چاہیے۔ محمد رسول اللہ کی ذات اقدس بہترین نمونہ ہے۔ آپ نے جو بولا ہے وہ بھی اور جو کر کے دکھایا ہے وہ بھی شوہروں کے لیے بہترین نمونہ ہے۔ یہ تو ہے فیملی لائف، گھریلو زندگی، لیکن اگلی زندگی جو آتی ہے وہ اگلی زندگی مختلف شعبوں میں ہے۔ مثلا انسان کو معاشی زندگی اختیار کرنی ہے، اس معاشی زندگی میں اس کو کمانا ہے، کمائی کا ذریعہ یا تو بزنس ہوتا ہے
یا ملازمت ہوتی ہے یا مزدوری ہوتی ہے. یہ تین ہی شعبے عام طور پر پائے جاتے ہیں ملازمتوں کے. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بزنس بھی کیا, محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ملازمت بھی کی, محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مزدوری بھی کی, تینوں شعبوں میں. اور ان تینوں شعبوں میں آپ کا رول, آپ کی اتنی نمونے کی زندگی ہے. جب ملک شام میں آپ تجارت کرنے کے لیے گئے اور اس وقت تک نبوت کا فیصلہ نہیں ہوا تھا, اور یہیں سے کسٹمر کو بتاتے ہیں اس مال کے اندر یہ کمی ہے, خرابی ہے, تو آپ کے ساتھ جو غلام تھا وہ کہتا حضرت آپ عجیب انسان ہیں, آپ یہیں سے بتاتے ہیں کسٹمر کو اس کے اندر یہ خرابی ہے, اس سے تو ہمارا نقصان ہو جائے گا. تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ہم کسی خریدار کو دھوکہ نہیں دے سکتے, جو مال جیسا ہے ویسا ہی بتائیں گے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا, وہ انسان جو تجارت کرے اور دیانتداری کے ساتھ کرے, امانت داری کے ساتھ کرے, وہ قیامت کے دن نبیوں کے ساتھ ہوگا, شہیدوں کے ساتھ ہوگا, صدیقین کے ساتھ ہوگا. اور اس کے مقابلے میں جو انسان بددیانتی کرے, غلط ریٹ لگائے, دھوکہ دے, ملاوٹ کا مال بیچے, اللہ کے نبی نے فرمایا وہ جہنم میں جائے. تو جو آپ بول رہے ہیں وہی کر کے دکھائے. بازار میں آپ تشریف لے گئے, ایک انسان جو ہے وہ گندم بیچ رہا تھا, اس گندم کے اندر کا حصہ خراب تھا, اوپر صاف تھا. تو آپ نے فرمایا یہ اندر خراب ہے اوپر سے صاف تم نے کیوں رکھا؟ انہوں نے کہا حضرت میں نے خراب والا حصہ اندر رکھا تاکہ کسٹمر جو ہے وہ واپس نہ چلا جائے. اوپر والا حصہ دیکھ کر کے آپ نے فرمایا من غشنا فلیس منا, جو ہم کو دھوکہ دے وہ میرے دین میں نہیں ہے. اور پھر زندگی کا بڑا شعبہ ہے حکمران بننا. محمد رسول اللہ حکمران بھی بنے, اور اس حکمرانی میں آپ نے 12 لاکھ مربع میل پر حکومت چلائی. لیکن اس کائنات میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ عجیب حکمران کوئی نہیں ہے. 12 لاکھ مربع میل پر آپ کی حکومت چل رہی تھی اور آپ کے گھر میں فاقے تھے. آپ اس حال میں دنیا سے رخصت ہو گئے کہ آپ کی بیوی, آپ کے ازواج مطالعہ کے لیے کھانے کا کوئی انتظام نہیں تھا. یہاں تک کہ آپ کو قرضہ لینا پڑا, اور قرضہ لینے کے لیے اپنی چیز گرو رکھنی پڑی, اور گرو رکھ کر کے حدیثوں میں آتا ہے, بخاری شریف میں حدیث ہے, قبض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ودرہ مرہونۃ عند یہودی بثلاثین من نساء. اللہ کے نبی علیہ السلام اس دنیا سے رخصت ہو گئے اس حال میں کہ آپ کی زرہ ایک یہودی کے پاس بند تھی, اور وہ بند ہی رہی, وہ چھڑا نہیں سکے, اور حضور دنیا سے رخصت ہو گئے. کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم 12 لاکھ مربع میل کے پھیلے ہوئے ملک میں سے جو عشر وصول کرتے تھے, جو زکوٰۃ وصول کرتے تھے, جو جزیہ لیتے تھے, اور جو بیت المال کے اندر جو خزانے جمع ہوئے تھے اس میں سے خود نہیں کھا سکتے تھے؟ کیا وہ تنخواہ بھی اپنے لیے نہیں لے سکتے تھے؟ لیکن آپ نہیں, آپ کے گھر میں فاقے رہے. لیکن بس ایسا بھی ہوا کہ آپ خود اور آپ کے گھر والے فاقے رہے, لیکن مہمانوں کو آپ نے بھوکا نہیں رہنے دیا, اور آنے والے مسافروں کو آپ نے کھلایا اور پلایا. انسان کی زندگی کے جتنے شعبے ہیں ان شعبوں میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ بہتر رول ماڈل کوئی نہیں مل سکتا. اور اس کے بعد انسان زندگی کا اہم ترین مسئلہ ہے کہ انسانوں کو زندگی گزارنی انسانوں کے ساتھ رویہ کیا ہونا چاہیے, یہ ہے انسان کا رویہ کیا. اس سلسلے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی نمونہ ہے. آپ کے دستے مبارک سے, آپ کی زبان مبارک سے اس کائنات میں کسی کو کوئی تکلیف نہیں, کبھی نہیں پہنچی. کوئی نہیں کہہ سکتا تھا کہ حضرت آپ نے مجھے یہ تکلیف, بلکہ یہاں تک بھی ہوا کہ ایک مرتبہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام ایک جماعت میں سب بندی کرا رہے تھے. سب بندی کراتے کرتے ایک آدمی کو آپ نے ڈنڈے سے پیچھے کا تھوڑا پیچھے ہو جاؤ, اور آپ نے ہلکے سے ڈنڈا مارا یہاں پر, پیچھے ہو جاؤ. چنانچہ وہ پیچھے ہو گئے, اور پیچھے ہونے کے اخیر میں جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہونے والے تھے تو ممبر پر تشریف لایا, فرمایا اگر کسی کا میرے ذمہ کوئی حق ہے تو یہی لے لو. ظاہر ہے کس کا حق ہو سکتا تھا؟ وہ صحابی کھڑے ہو گئے. انہوں نے کہا یا رسول اللہ آپ نے مجھے فلاں میدان کے اندر ڈنڈے سے مارا تھا, مجھے اس کا بدلہ چاہیے. تمام صحابہ حیران ہو گئے یہ سن کر کے, لیکن آپ نے فرمایا ضرور بدلہ لے لو, میں نے تمہیں ڈنڈے سے مارا تھا, حالانکہ چوٹ نہیں لگی تھی مگر ہلکے سے میں نے کہا تھا, ٹھیک ہے بدلہ لے لو. چنانچہ اس نے کیا کہا, یا رسول اللہ جس وقت آپ نے مارا تھا اس وقت میرے پیٹ پر کوئی کپڑا نہیں تھا, اور آپ کے جسم مبارک اس پر کپڑا ہے. آپ نے کپڑا ہٹایا, اور کپڑا ہٹا کر کے وہ بدلہ لینے کے لیے آگے بڑھا, تو اس نے بدلہ تو نہیں دیا, البتہ آپ کے مبارک جسم کو بوسہ لیا اور کہا یا رسول اللہ بس یہی میں چاہتا تھا, آپ کے جسم سے میرا جسم ٹچ کر جائے, اسی نعمت کو پانے کے لیے میں نے یہ کیا. غرض یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نمونہ ہے اس کائنات کے لیے. اللہ جل شانہ فرما رہے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین, ہم نے آپ کو رحمۃ للعالمین بنا کر کے بھیجا. بزرگوں اور دوستو, آج بھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انوارات, آپ کی نگرانی اور ایمان والوں کے ساتھ آپ کے تعلق کے عجیب عجیب واقعات آج بھی پائے جاتے ہیں. میں بہت تفصیل تو نہیں بتا سکتا اس وقت, بس ایک واقعہ بات کرتا ہوں کیونکہ ٹائم ختم ہو گیا. حضرات ایک بڑے مصنف گزرے ہیں, اس کا نام تھا خالد لطیف غابہ. یہ مسلمان نہیں تھے, غیر مسلم تھے.
कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में उस अक्षर ने पढ़ा, वहीं उसने लाइफ हिस्ट्री पढ़ी जनाब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, और वहीं वो मुसलमान हो गए। और मुसलमान होने के बाद फिर उन्होंने किताब लिखी थी हुजूर की सीरत मुबारका, प्रॉफिट ऑफ डेजर्ट के नाम से, जिसका तर्जमा भी हुआ है पैगंबर सहरा। ये जो वापस आए हैं कैम्ब्रिज से, तो किसी मुकदमे में इनको जेल में डाल दिया गया। लाहौर के अंदर मुकदमा चल रहा था, 1947 से पहले की बात है। लाहौर में मुकदमा था, मुझे नहीं मालूम है तफसीर उस मुकदमे की क्या थी, लेकिन बहरहाल वो जेल में चले गए और उनसे इतनी बड़ी डिमांड की गई जो डिमांड वो पूरी नहीं कर सकते थे। यानी तकरीबन आज के ज़माने का 1 करोड़ रुपए उनसे मांगा गया कि जब आप 1 करोड़ रुपए की ज़मानत देंगे तो आपको रिहा कर दिया जाएगा, और वो पैसा इंतजाम नहीं कर पा रहे थे और हो भी नहीं पा रहा था। लाहौर के अखबारों में बहुत कोशिश की गई, ऐलान दिए गए कि पैसा जमा हो जाए ताकि हम खालिद लतीफ़ को छुड़ा सकें, लेकिन नहीं। अल्लामा इकबाल ने भी ये अपील की थी। ज़फ़र अली ख़ान उस ज़माने में बड़े अखबार लिखने वाले थे, ज़मींदार के अखबार से, उन्होंने भी अपीलें की, लेकिन वो पैसा जमा नहीं हो पाया। अब वो मायूस थे कि गोया मुझे अब सारी ज़िंदगी जेल में गुजारनी है, क्योंकि वरना उनको सारी ज़िंदगी जेल में रहना था। इस सूरत हाल में क्या हुआ, लाहौर ही के एक साहब जिसका नाम था सरदार अली, उसको जनाब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख्वाब में तशरीफ़ लाए और फरमाया, मेरा एक चाहने वाला, मुझसे मोहब्बत करने वाला खालिद जेल में बंद है, उसको रिहाई करानी है, उसके लिए पैसों का इंतजाम करो। चुनांचे सरदार अली साहब ने अपनी प्रॉपर्टियाँ बेची, अपने फार्म बेचे, अपनी फैक्ट्री बेची, और वह पैसे का इंतजाम करने के बाद कोर्ट में चला गया, और कोर्ट में जाने के बाद फिर ज़मानत उसे दे दी और खालिद लतीफ़ गाबा रिहा होकर के आ गए। लाहौर की जामा मस्जिद में खड़े होकर उसे तकरीर करते हुए कहा था कि तुम मुसलमान मेरी फ़िक्र करते या न करते, मेरे उस नबी ने मेरी फ़िक्र की है जिस नबी का मैंने कलमा पढ़ा। और लाहौर की जामा मस्जिद में तकरीर आगे मौजूद है। उस ज़माने में अखबारात में छपी थी वो तकरीर कि खालिद नबी, हालांकि नाम मुस्लिम थे, बाद में मुसलमान बने, उससे सीरत की किताब लिखी, और वो सीरत की किताब दरबार रिसालत में कबूल भी हुई है, और उससे इशारे भी उनको मिल गए। यानी उसने ख्वाब में एक मरतबा हुजूर की ज़ियारत की तो हुजूर के हाथ में उसकी किताब लिखी हुई थी। क्या तुमने ये किताब लिखी? हज़रत मैंने लिखी है। हज़रत बहुत अच्छी लिखी। गरज है कि मोहम्मद रसूलुल्लाह नबी बरहक़ ख़ातमुन नबिय्यीन रहमतुल लिल आलमीन अलैहि सलावत व तस्लीम, अल्लाह ने हमको उस नबी का ताल्लुक़ अता फरमाया। हम साहिब ईमान हैं, हमारा ईमान कमज़ोर है, कोई शक नहीं, मगर हैं साहिब ईमान। और इस साहिब ईमान होने का हमें कोई आज क्रेडिट दे या न दे, और हमें खुद इसकी खुशी हो या न हो, या हमारी नादानी है, मगर हमको मुबारक किया है जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह, हमको मुबारक। आप कह सकते हैं हमको कैसे मुबारक आई इनकी, तो जवाब उसका ये है, हदीस की किताबों में एक किताब है, उस किताब का नाम है मिशकात शरीफ। उसके आखिरी पेज पर हदीस मौजूद है, और जहाँ से उन्हें हदीस ली है उस किताब का हवाला भी वहाँ मौजूद है कि यह हदीस मैंने कहाँ से ली है। उस हदीस के अल्फाज इस तरह से हैं, जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, तूबा लिमन रआनी व आमन बी, खुशखबरी और मुबारक उस इंसान को जिसने मुझे देखा और मुझ पर ईमान लाया। यकीनन हम इस तबके में नहीं हैं, क्योंकि हमने उनको नहीं देखा। उसके बाद आगे क्या फरमाया, व तूबा सबअ मर्रातिन लिमन लम यरानी व आमन बी, 7 मरतबा खुशखबरी और मुबारक उस इंसान को जिसने मुझे देखा तो नहीं होगा, फिर भी कहता होगा मेरा नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। अब अल्लाह के इस घर में जुमे की नमाज़ पढ़ने के लिए जमा ये सैकड़ों मुसलमान मौजूद हैं। ये मस्जिद गवाह रहे, वो फरिश्ते गवाह रहने चाहिए, जो फरिश्ते इस वक्त इस मजलिस में यकीनन मौजूद होंगे, क्योंकि हदीस में मौजूद है। जुमा पढ़ने के लिए जब मुसलमान जमा होते हैं तो फरिश्ते कैसे चारों तरफ खड़े होते हैं। हम कह सकते हैं या अल्लाह आप सुन रहे हैं, आप देख भी रहे हैं, आप गवाह रहिए, आपके फरिश्ते भी गवाह रहे, और हम में से हर शख्स के साथ जो फरिश्ते वो फरिश्ते भी गवाह रहे, और ये तमाम ईमान वाले गवाह रहे। हम ऐलान करके कहते हैं हमारा नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह। और जब हमने ये कहा तो हम यकीनन हम उस कैटेगरी में शामिल हैं जिस कैटेगरी वालों को अल्लाह के नबी ने 7 मरतबा मुबारक किया है, 7 मरतबा खुशखबरी दी है। 7 मरतबा हमें क्यों, उनको 1 मरतबा क्यों, इसकी तशरीह करते हुए बयान की जाती है। लेकिन बहरहाल अल्लाह ने हमको ईमान अता फरमाया, हम सच्चे दिल के साथ पढ़ते हैं अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, हम सच्चे दिल के साथ पढ़ते हैं अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह। अब हमारे लिए मैसेज ये है कि हम सीरत को पढ़ें और अपनी ज़िंदगी मोहम्मद रसूलुल्लाह के नमूने के मुताबिक गुजारने की कोशिश करें। हम ज़िंदगी के जिस शोबे में हों, जिस मैदान में हों, खुशी में हों या बीमारी में, दौलत में हों या तंगदस्ती में हों, ओहदों पर हों या घर में बैठे हुए हों, रिटायरमेंट में हों या घर के अंदर हों, जिस ज़िंदगी के शोबे में हों,
محمد رسول اللہ نمونہ ہے، اس نمونے کو سامنے رکھ کر کے پھر زندگی گزاریں گے، اسی میں ہمارے لیے کامیابی ہے۔ اللہ تعالیٰ شان و فرماتے ہیں لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اے انسانوں میں نے تمہارے لیے رول ماڈل بنا کے بھیجا محمد رسول اللہ۔ اس رول ماڈل کے اندر جتنی چیزیں ہونی چاہیے وہ ساری چیزیں میں نے اس کے اندر جمع کر دی ہیں۔ اس سے زیادہ عجیب بات مجھے پھر یاد آ گئی، کلکی اور قرآن میں لکھا ہوا ہے کلکی اوتار کا حسن و جمال ایسا ہوگا جیسا اس دنیا میں کسی کا بھی نہیں۔ ان کی کتابوں میں ہمارے نبی کا تذکرہ اس طرح سے موجود ہے، اس نبی کو ہم ماننے والے ہیں، اور ہمیں حق ہے کہنے کا اے دنیا کے انسانوں، اگر تمہارے لیے کامیابی کوئی راستہ ہے تو صرف محمد رسول اللہ کی صلی اللہ علیہ وسلم، اس دنیا میں بھی کامیابی اور آخرت میں بھی۔ اور ہمیں حق ہے یہ کہنے کا کہ تمہاری کتابوں میں جس نبی کا تذکرہ موجود ہے تم غور کرو۔ عیسائیوں سے کہہ سکتے ہیں تمہاری کتابوں میں نبی کا تذکرہ، ہندو دھرم کے ماننے والوں سے کہہ سکتے ہیں تمہاری کتابوں میں ہمارے نبی کا تذکرہ اور پوری ڈیٹیل کے ساتھ موجود ہے، تمہاری ویدوں میں، تمہارے پرانوں کے اندر۔ اور اس کے بعد تمہیں خود سوچنا چاہیے کہ تم کس راستے پر ہو اور تمہیں کیا کرنا چاہیے، اپنے مفادات سوچ کر کے بات کرنی۔ میرے بھائیوں، اللہ نے ہم کو یہ نور عطا فرمایا، اس نور کے ساتھ ہمیں وفاداری برتنی ہے۔ ایسا نہ ہو کہ اللہ نے یہ نعمت عطا فرمائی اور ہماری نادانی کی وجہ سے یہ نعمت ہم سے چھن جائے، اس سے بڑا محروم اور بدقسمت انسان کوئی نہیں ہوگا۔ اللہ اسے ہماری حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔